بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی ایس آرگینک کیمسٹری چیپٹر 4 لیکچر 1 الکینز. آج کے اس لیکچر میں ہم نے الکینز کے میتھڈز آف پریپریشن کو اسٹڈی کرنا ہے. 5 ڈفرینٹ میتھڈز ہیں اس میں، اور اس کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے اسٹڈی کرنا ہوگا. آغاز کرتے ہیں. الکینز ہیں کیا؟ آپ کو علم ہے جس میں کاربن کاربن ڈبل بانڈ ہو، انسیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز ہیں. جنرل فارمولا CnH2n ہے اگر ایک ڈبل بانڈ ہے. اگر ڈبل بانڈ کی تعداد زیادہ ہو جائے تو پھر یہ فارمولا اپلیکیبل نہیں ہوگا. سو اٹ از فار مانوئینز. اس کا جو لویسٹ ممبر ہے ایتھائلین یا سمپلی ایتھین C2H4، فرسٹ ممبر اس کا 2 کاربن ایٹم کا ہوگا. پریپریشن میتھڈز. ان کی پریپریشن کے لیے ایک جو زیادہ تر میتھڈ استعمال ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ایلیمینیشن، اور آلسو اٹ از کالڈ ایز بیٹا ایلیمینیشن. ایلیمینیشن میں یہ ہے کہ ایڈجسنٹ کاربن سے 2 ایٹم یا گروپ آف ایٹمز ریپلیس ہو جائیں تو ان ایڈجسنٹ کاربنز کے درمیان ڈبل بانڈ بن جائے گا. آپ دیکھیں اس میں اس کے 3 میتھڈز ہیں. دیکھیں نا، یہ اے بی علیحدہ ہو گیا، یہاں سے سی اور سی کے درمیان ایک ڈبل بانڈ بن گیا. سو اے بی از ایلیمینیٹڈ. تو 3 اس کے جو میتھڈز ہیں انہیں اگر آپ دیکھیں، ایک ہے ڈی ہائیڈریشن آف الکوہلس، RCH2OH. OH بھی ریپلیس ہو جائے اور R سے ایک H ریپلیس ہو جائے. ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن آف مانو الکائل ہیلائڈس. بھی الکائل ہیلائڈ تو ہوتے ہی مانو ہیں، اسے آپ کہیں گے ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن آف الکائل ہیلائڈس، RCH2CH2X. تو X بھی ریپلیس ہو جائے اس کے ساتھ والی کاربن سے H بھی. اور تیسرا ہے ویسینل ڈائی ہیلائڈس، یعنی ایڈجسنٹ کاربن جیسے یہ 2 ہیں، یہاں بھی X ہو ادھر بھی X ہو. اچھا، مانو الکائل ہیلائڈز میں کیا ہوگا، یہاں H آ جائے گا، ادھر مثلا ایک X آ جائے تو یہ H اور X یہ ریپلیس ہو جائیں. اگر الکوہل ہے فرض کریں، یہ ڈی ہائیڈریشن آف الکوہل، اسی مالیکیول کو آپ دیکھ لیں، یہاں پر ہوگا H، ادھر ہوگا OH، تو یہ HOH ریپلیس ہو گیا. اگر یہ یہاں فرض کریں Br اور ادھر H ہے تو HBr ریپلیس ہو گیا. ادھر بھی Br ہے اور ادھر بھی Br ہے تو یہ دونوں Br2 یہاں سے ریپلیس ہو گئے. تو یہ 3 میتھڈ اس کے آ گئی. تھوڑی سی وضاحت میں نے کر دی. تو جیسے پہلے بھی میں نے بتایا آپ کو کہ اگر آپ کاغذ پینسل ساتھ رکھیں اور جو چیز میں جیسے بتا رہا ہوں آپ اسے ایکویشن کی صورت میں لکھتے جائیں تو بات زیادہ سمجھ آتی جائے گی. اب اسی کی ڈیٹیلز میں ہم آ جاتے ہیں. تو پہلا میتھڈ ہے ڈی ہائیڈریشن آف الکوہل. کلیئر سی بات ہے کہ الکوہلز میں سے واٹر کو ریموو کر دیں تو اسے ہم کہیں گے ڈی ہائیڈریشن آف الکوہلز. اچھا، اس میں ایک پوائنٹ شروع میں یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ڈی ہائیڈریٹنگ ایجنٹس 3 قسم کے یہاں جو مینشن کیے گئے ہیں. ایک ہے ہیٹڈ ایلومینا، اسے ہم کہہ دیتے ہیں. ایلومینا کیا ہے؟ Al2O3. اسے ہائی ٹیمپریچر دیں تو اٹ ول بی کالڈ ایز ہیٹڈ ایلومینا.
دوسرا ہوتا ہے سلفیورک ایسڈ از آلسو ڈی ہائیڈریٹنگ ایجنٹ. تیسرا اس میں ہوتا ہے فاسفورک ایسڈ H3PO4. تو ان تینوں کے ساتھ ریئیکشنز یہاں پر شو کیے گئے ہیں. Alcohols may be dehydrated to alkenes by heating alone between 400 to 800 centigrade. When vapors of alcohols are passed over heated alumina, which is used as a catalyst, dehydration occurs at relatively low temperature. Thus, primary alcohols are dehydrated at 350, secondary 250, tertiary at 150. آپ اس کی ایک ایز آف ڈی ہائیڈریشن کہیں گے. ٹرشری سب سے جلدی میں، پھر سیکنڈری، پھر پرائمری. اب انہی تینوں کے آپ یہاں ریئیکشن یہ والے جیسے دیے CH3 CH2OH، ادھر آپ لکھ دیں گے Al2O3. اچھا اگر یہ پرائمری ہے، نیکسٹ اسی میں آ جائے گا سیکنڈری ٹرشری بھی. تو کنڈیشن جیسے یہ دی ہوئی ہیں، آپ نے ایکسٹرا یہاں پر ایلومینا کے ساتھ یہ تین ریئیکشن یہاں شو کرنے ہیں. اس کے بعد آ جائیں جی سلفیورک ایسڈ in the presence of concentrated sulfuric acid, that is primary alcohol. Temperature is 170. Secondary and tertiary alcohols are dehydrated by hot diluted sulfuric acid. تو یہ آسانی سے ڈیہائیڈریشن ہوگی. اب یہ ایک پرائمری الکوہل ہے ایتھائل الکوہل ایتھینول کنسنٹریٹ H2S4 اور 170 ڈگری ٹیمپریچر. یہ دیکھیے یہاں سے یہ OH، یہ الفا کاربن ہے، یہ بیٹا کاربن، یہاں سے ہائیڈروجن، تو یہ دو گروپ ایلیمینیٹ ہو گئے. ساتھ یہاں کیا بن گیا واٹر H2O لکھنا چاہیں آپ، ادروائز ہائر لیول پہ مین پروڈکٹ کو ہم نے لکھنا ہوتا ہے. اب یہ سیکنڈری الکوہل ہے، کاربن جس کے ساتھ OH ہے اس کے ساتھ دو اور کاربن ڈائریکٹلی اٹیچ ہے، سیکنڈری الکوہل بن گئی ہے. اب یہ الفا کاربن ہے اور یہ اس کے ساتھ آگے بیٹا، یہ بیٹا ڈیش آپ کہہ دیں. اب ادھر سے OH گروپ اور ادھر سے کیا ہو جائے گا H ریپلیس ہو جائے، یہاں ڈبل بانڈ آ جائے گا. It will become CH3 CH double bond CH2. 60% سلفیورک ایسڈ 100 ڈگری ٹیمپریچر پر. ٹرشیری الکوہل کاربن جس کے ساتھ OH ہے اسی کے ساتھ تین اور کاربن ڈائریکٹلی اٹیچ ہیں، تو اسے ہم نام کیا دیں گے ٹرشری الکوہل. اس میں بھی دیکھیں یہ آگے اس کی الفا کاربن، یہ بیٹا ڈیش، یہ بیٹا ڈبل ڈیش. تو ایک یہاں سے OH ریپلیس ہونا ہے، ادھر سے H ریپلیس ہونا ہے، تو اس میں کیا آ جائے گی یہ ڈبل بانڈ بن جائے گا. 20% H2S4 80 ڈگری ٹیمپریچر CH3C ڈبل بانڈ CH2 اور CH3. ایز آف ڈیہائیڈریشن جیسے پہلے بھی ہم نے کہا، چاہے ایلومینا ہے چاہے سلفیورک ایسڈ ہے، ٹرشری زیادہ ریئیکٹیو ہیں، پھر سیکنڈری پھر پرائمری آ گئے. تیسرا میں نے بتایا آپ کو کہ فاسفورک ایسڈ از آلسو dehydrating agent may be used in place of sulfuric acid to avoid polymerization. Primary alcohol with long chains may undergo hydrogen shift, while secondary alcohols undergo change in carbon skeleton during dehydration. یہ بڑی ایک اہم بات ہے، اس میں امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں اس کا ریئیکشن آپ نیکسٹ نوٹ کریں کہ مثلا یہ 1 بیوٹینول ہے، 4 کاربن لانگ چین آ گیا نا اس کا تھوڑا سا. اب یہاں پر کنسنٹریٹ H2SO4 ہے، اس کے ساتھ جب ہم اسے ریئیکٹ کروائیں گے تو دیکھیں نا اسی میں یہ الفا کاربن، یہ آگے اس کی بیٹا کاربن، تو اس میں یہاں سے OH گروپ یہ والا اور یہ OH اور ادھر سے H، تو یہ کیا بن گیا 1 بیوٹین از دی پروڈکٹ. اچھا اسی میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس جگہ پر بھی یہ دو ڈی ہائیڈریشن بھی اس میں یعنی پاسبل ہے کہ ایک H یہاں سے دیکھیں نا شفٹ ہو گیا کس کی طرف، اس طرف، یہ جیسے تھا نا یہ، اگر یہ H ادھر شفٹ ہو گیا، یہ ہائیڈروجن شفٹ اس سے آپ کہہ رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ یہاں ڈبل بانڈ اور ادھر CH3 آ گیا. یہ جیسے
اب یہ اسے آپ سس ٹرانس کی صورت میں بنا سکتے ہیں، سی ڈبل بانڈ سی، ایک میں ایچ اور سی ایچ تھری ایک طرف بنا دیں، ادھر بھی ایچ اور سی ایچ تھری بنا دیں، یہ کیا بن گیا سیز، ایک میں سی ایچ تھری ادھر اور سی ایچ تھری ادھر، ایچ ادھر اور ایچ ادھر آپ بنا دیں گے، یہ والا ایچ، تو یہ کیا بن جائے گا ٹرانس اسٹرکچر بن جائے گا. تو یہ مکسچر پروڈکٹ کا حاصل ہوا. اچھا 85% فاسفورک ایسڈ ہے 80 ڈگری ٹیمپریچر پہ، اٹ از سیکنڈری الکوہل ہے. یہ دیکھیں، اب دیکھیں نا، او ایچ ادھر سے بھی اور ایچ ادھر سے ریپلیس ہو سکتا ہے، او ایچ ادھر سے. اب دیکھیں یہاں تو کوئی بیٹا ہائیڈروجن نہیں ہے، تو یہ جو الکائل گروپ ہے سکیلٹن کاربن کا، اس میں بھی شفٹ ہو سکتا ہے. کیسے دیکھیں آپ، پہلے تو یہ آ گیا کہ یہ الفا کاربن، یہ بیٹا اور یہ بیٹا ڈیش. بیٹا پر تو ہائیڈروجن موجود ہے لیکن بیٹا ڈیش پر ہائیڈروجن نہیں ہے، تو یہ او ایچ ادھر سے ریپلیس ہو سکے گا اور ادھر سے. ڈبل بانڈ ول بی فارم ایز پوزیشن نمبر 1. So it will give 1 butene 2 3 3 3 dimethyl 1 butene آ گیا. ساتھ اس کے جو پروڈکٹ بن رہا ہے دیکھیں نا، یہ جو میتھائل گروپ ہے یہاں سے یہ شفٹ ہو گیا، یہ کہاں چلا گیا، اس جگہ پر یہ آ گیا ادھر، یہ ادھر آ گیا، او ایچ یہاں سے ریپلیس ہو گیا. تو یہ دیکھیں سی ایچ تھری سی ایچ تھری سی ڈبل بانڈ، یہ ایچ اور یہ او ایچ یعنی ایک طرح کا، یا ایچ بھی شفٹ ہوا ہے اور سی ایچ تھری بھی شفٹ ہوا ہے، تو یہ اس طرح سے یہ پروڈکٹ بھی اس میں سے پاسبل ہے. تو اسکیلٹن دیکھ رہے ہیں اس میں یہ چینج ہوئی ہے، 3,3 ڈائی میتھائل 1,2 بیوٹینول کو ہم اس میں کنورٹ کر رہے ہیں. اب میکنزم آف ڈی ہائیڈریشن ہیز بین شون ٹو انوالو کاربوکیٹائن. اب کاربوکیٹائن کیا ہوتا ہے، کاربن ایٹم positively charged carbon atom bonded to 3 other atoms or groups is called carbocation. یہ انٹرمیڈیٹ اس میں ہوگا. دیکھیں یہ جو الکوہل ہے سیکنڈری الکوہل، تو یہ ایسڈ اس میں آپ نے ایڈ کیا، یہ پروٹان ایسڈ کو ظاہر کر رہا ہے، جو یہ پروٹان یہ او ایچ گروپ کا یہاں جو لون پیئر آکسیجن کی اسے ایکسیپٹ کر لے گا. اچھا اس سے کیا ہوا، یہ بن گیا او ایچ ٹو. او ایچ ٹو یا ایچ ٹو او از اے گڈ لیونگ گروپ، یہ اسے چھوڑ دے گا. جو ہی یہ الیکٹران اپنے ساتھ لے جائے گا تو یہاں کیا آ جائے گا، پازیٹیو چارج آ جائے گا. سو اٹ ول گیو اے سیکنڈری کاربوکیٹائن. سیکنڈری کاربوکیٹائن آن ایلیمینیشن، یہ الفا یہ بیٹا کاربن، تو یہ ہائیڈروجن اس کا بیٹا ہائیڈروجن ہوگا. تو یہاں سے جب ایلیمینیشن ہوگی تو CH2 ڈبل بانڈ CH CH3 پلس H3O، یہ اس کا جو ہے پروڈکٹ اس سے ہمیں حاصل ہوگا. The fact that tertiary carbocation is more stable than the secondary carbocation، یہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے ریزوننس ایفیکٹ کی وجہ سے، which is more stable than the primary carbocation accounts for all the above observation. Thus tertiary alcohol which involve tertiary carbocation dehydrates most easily as compared to secondary or primary alcohol. 1 butanol give 2 butene because the primary carbocation changes to secondary carbocation due to hydrogen shift, and 3,3-dimethyl 2-butanol give 2,3-dimethyl 2-butene due to CH3 group shift. This type of mechanism is known as elimination unimolecular E1 and leads to the different products and therefore is not synthetically useful reaction. تو یہ ایلیمینیشن 1 یونیمالیکولر اگر آپ کو یاد ہے تو بائی مالیکولر جس میں کاربوکیٹائن نہیں بنتا، سنگل سٹیپ ہوتا ہے، اس میں 2 سٹیپ ریئیکشن ہوگا. دوسرا میتھڈ ہے ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن آف الکائل ہیلائڈس. اس میں بھی کنڈیشن یہی ہے، چاہے الکوہل ہے چاہے الکائل ہیلائڈ ہیں، ان میں بیٹا کاربن پر کم از کم ایک ہائیڈروجن ایٹم کا ہونا ضروری ہے، تو اس سے ہم الکینز کو پریپیئر کر سکتے ہیں. Another method for the synthesis of alkenes is base catalyzed dehydrohalogenation of alkyl halides. The base used is usually ethanolic solution of potassium hydroxide اور sodium ethoxide. یاد رکھیں sodium ethoxide جو ہے
یہ ایتھنال کی پریزنس میں یہ بھی ایک سٹرانگ بیس کے طور پر ایکٹ کرتا ہے جسٹ لائک پوٹاشیم ہائیڈروکسائڈ. Use of ethanol as a solvent help to the reaction to go through E2 type elimination. یہ اہم بات آ گئی نا اب. An elimination which is bimolecular and does not involve carbocation as intermediate, it involves, on the other hand, one step and require the two eliminating groups to be trans to be each other. یہ اس کی ایگزامپلس نیچے دی ہوئی ہیں. یعنی اس سے ویرائٹی آف پروڈکٹ حاصل نہیں ہوں گے، مکسچر آف پروڈکٹ حاصل نہیں ہوں گے. یہ دیکھیں سیکنڈری الکائل ہیلائڈ ہے 2 برومو پروپین، سوڈیم ایتھاکسائڈ ایتھائل الکوہل کی پریزنس میں 55 ڈگری ٹیمپریچر. یہ الفا کاربن، یہ بیٹا، الفا سے ہیلوجن، بیٹا کاربن سے ایک ہائیڈروجن، یعنی -HBr ریپلیس ہو گیا. اس کے اور اس کے درمیان کیا بن جائے گا؟ ڈبل بانڈ. یہ دیکھیں یہ پروپین بن گیا، 80% اس میں سے یہ چیز بنے گی. اب یہ ٹرشری دیکھیں، ٹرشری الکاہلائڈ ہے 2 برومو 2 میتھائل پروپین. وہی کنڈیشنز آ گئیں. تو یہ الفا کاربن، یہ اس کے لیے بیٹا ہوگی، یہ بھی بیٹا ہوگی، یہ بھی بیٹا. ادھر سے ایچ ریپلیس کروا دیں، ادھر سے کرا دیں، ادھر سے کرا دیں، یہ بی آر ریپلیس ہو گیا. اٹ ول گیو 2 میتھائل پروپین دیٹ از 100%. اور اسی طرح سے دیکھیں CH3 CH2 تھرائس، یعنی CH2 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 1 2 3 2 5 اور 1 6. یہ کیا ہو گیا؟ 1 برومو ہیگزین. یہ آ گئی لانگ چین ہے نا. یہ اس میں KOH الکوہلک KOH یاد رکھ لیں. اگر آپ ایکوس KOH ڈالیں گے یہاں تو یہ ریئیکشن چینج ہو جائے گا، یہ الکوہل میں بدل جائے گا. اگر الکوہلک KOH ہے تو یہ الکین میں بدل جائے گا. تو یاد رکھ لیں کہ ایکوس KOH لیڈ ٹو سبسٹیٹیوشن، الکوہلک KOH لیڈس ٹو ایلیمینیشن. تو یہ الفا، یہ بیٹا، یہاں سے بی آر اور ادھر سے ایچ، یہاں ڈبل بانڈ. اب اس میں یہ 50% ہمیں ییلڈ اس کا حاصل ہو رہا ہے. ان دیز ایگزامپل unlike dehydration reaction only a single elimination product is possible. تو اب دیکھیں نا اس میں یہ ییلڈ کم ہے، اس میں 100% ہے، اس میں پھر تھوڑا سا یہ زیادہ ہے. کیا وجہ ہے؟ یہ پرائمری ہے، یہ سیکنڈری ہے، اور یہ ٹرشری ہے. وہ جو ایز آف ڈی ہائیڈریشن ہم دیکھتے ہیں ایلیمینیشن کی، اس کے مطابق. Dehydrohalogenation of most alkyl halides having different beta hydrogens however yield more than one products. کلیئر سی بات ہے، اگر ایک سے زیادہ اس پر بیٹا ہائیڈروجنز ہیں تو وہاں سے ہائیڈروجن ریپلیس ہوگی اور ڈبل بانڈ انہی کے درمیان بنے گا. اب دیکھیں یہ جیسے ہے CH3 CH2 C اور CH3 ادھر بی آر، ادھر CH3 آ گیا. تو اس میں یہ الفا کاربن ہے، یہ بیٹا کاربن، یہ بیٹا کاربن، یہ بیٹا کاربن. تو اس میں 2 ڈفرنٹ پوزیشنز بنتی ہیں. ایک یہ آ گئی، یہ 1 جہاں لکھا ہوا ہے، ایک یہ 2 یہ آ گیا. اگر بی آر ادھر سے اور ایچ یہاں سے ریپلیس ہو جائے تو صاف ذرا ڈبل بانڈ یہاں بنے گا نا اس کا. اگر بی آر ادھر سے اور ایچ ادھر سے ریپلیس ہو جائے تو ڈبل بانڈ یہاں پر بنے گا. تو یہ آ گیا ایلیمینیشن، یعنی KOH سوڈیم ایتھاکسائڈ، اور اس میں بھی KOH سوڈیم ایتھاکسائڈ. یہ 31% ہے اور یہ کتنا ہے 69% اس میں سے بن رہا ہے. اچھا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایک پروڈکٹ اس میں سے زیادہ لیں، یہ دونوں مکسر نہ بنے. When KOH or sodium ethoxide in ethanol is used as a base, the major product is B, the most stable alkene, whereas the bulky base like potassium tertiary butoxide in tertiary butanol give 2-methyl-1-butene A that is dominating product. یعنی ہم اس کی بجائے اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں زیادہ، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. تو یہاں یہ جو ہے
بیس یہ آپ بلک کی گروپ کی لگا دیں گے. اب یہ نیچے اس کی آپ ایگزامپل دیکھ لیں, اس کے ریئیکشن کو نوٹ کریں. یہ دیکھیں یہ وہی چیز آ گئی. اس میں ٹریشری بیوٹائل پوٹاشیم بیوٹاکسائڈ جسے آپ کہتے ہیں, اور ٹریشری بیوٹینول سے یہ 28%, یہ 72% بن گیا. جبکہ اگر یہ لائٹر گروپس ہیں تو ان میں اس کی مقدار کم تھی اور اس کی مقدار زیادہ. یہ بڑے اہم پوائنٹس ہوتے ہیں, تو انہی کو مین آپ نے فوکس کرنا ہوتا ہے. دا ریئیکشن ود سوڈیم ایتھاکسائڈ, یعنی یہ ہے C2H5, اس سے مراد ہے, اینڈ ایتھائل الکوہول C2H5OH, leading to the formation of highly substituted or stable alkene is called Sitzeff reaction. اگر وہ پہلے والا جو ریئیکشن تھا جس میں یہ پروڈکٹ زیادہ تھا اس سے آپ سیٹزیف ریئیکشن کہہ رہے ہیں. اور preferential formation of less stable product under the specified condition, large size of the base, large size of the leaving group, if the product turn out to be stable due to conjugation, is called Hoffman reaction. یعنی اسے آپ کیا کہیں گے, ہافمین ریئیکشن کہیں گے. اور جو اسے پہلے والے اس سے آپ کیا نام دیں گے, سیٹزیف ریئیکشن کا اسے آپ نام دیں گے. تو یہ انہوں نے کہا کہ الکاہلائڈ میں پھر ہم انشاءاللہ زیادہ تر جو سیٹزیف اور ہوفمین کو اسٹڈی کریں گے. ڈی ہیلوجینیشن آف ویسینل ڈائی ہیلائڈز. ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ شروع میں آپ نے بیسک کنسپٹس کو تھوڑا تھوڑا پڑھا ہے. اب جو ہی وقت گزر رہا ہے آپ کو بھی ہیبیچول ہو جانا چاہیے کہ لیکچر ذرا لینتھی ہوگا, کیونکہ اب جو نیکسٹ کلاس باقاعدہ ہوگی اس میں 1 گھنٹے کی کلاس ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ہم ویڈیو لیکچرز میں صرف کیمسٹری کے علاوہ ادھر ادھر کوئی بات کر ہی نہیں سکتے. تو ہو سکتا ہے آپ کو بوریت یا اس میں تھکاوٹ تو ضرور ہوتی ہوگی, اور صاف ذرا کیمسٹری میں کوئی ہم لطیفے تو یہاں بیان نہیں کر سکتے ویڈیو میں. پھر آپ کہیں گے جی لطیفے نہ ہمیں سنائیں تو اچھا ہے کہ وہ ہمارا جو ہے پیکیج زیادہ لگتا ہے, تو اسی کی بجائے آپ کیمسٹری کی کوئی بات کر لیا کریں. تو دیٹ از وائی ہم تیسرے اس کے میتھڈ آف پریپر, یہ دیکھیے آسان ہے, کوئی اتنے مشکل نہیں ہے. آج کا لیکچر لینتھی ضرور ہوگا. تو ویسینل ڈائی ہیلائڈز کیا ہوتے ہیں کہ یہ کاربن کاربن کے ساتھ ساتھ والے جو ہیں اس پر ہیلوجن اٹیچ ہیں. 1,1 dihalo compounds lose 2 atoms of halogen when treated with sodium iodide in acetone. زنک ڈسٹ سے مراد ہوتا ہے زنک باریک پاؤڈر کی صورت میں ہو, بالکل باریک بنی ہوئی ہو, پسی ہوئی زنک جسے آپ کہتے ہیں. اٹ ول بی کالڈ ایز زنک ڈسٹ ان ایتھنال اور سوڈیم تھیاسلفیٹ ان ڈائی methyl formamide. Reaction is limited to the debromination of vicinal dibromide and is of little synthetic value as the dibromides are prepared from alkenes. بھائی دیکھیں ہم اگر انہی سے یہ پریپیئر کرنا چاہیں, جبکہ یہ ڈائی برومائڈ تو ہم اسی الکین کو ہی اسی سے ہم بنا رہے ہیں, تو اسے واپس کرنا یہ کوئی اس کی سنتھیٹک اتنی اپلیکیشن نہیں ہے. بہرحال اس کا یہ اب آسان ہے, میتھڈ آپ نوٹ کر لیں گے. تھرمل ایلیمینیشن ریئیکشنز, اس کے 3 ریئیکشنز فردر دیے ہوئے ہیں کہ ہیٹ کرنے پر بھی سائیکلائزیشن پروسیس کے ذریعے ایلیمینیشن کے علاوہ بھی ہم یعنی تھرمل طریقے سے بھی ایلیمینیشن کا پروسیس پرفارم کر سکتے ہیں. تو اس میں دیکھیں کہ تین میں نے جیسے کہا, ایک ہے پیرولیسس آف ایسٹرز. این پروپائل الکوہل میں بی کنورٹیڈ ٹو این پروپائل ایسیٹیٹ. کیا مطلب اس کا, CH3 CH2 CH2OH آپ لکھ دیں, یہاں یہ این پروپائل الکوہل بن, یہ اگر آپ یہاں H لگا دیں, پلس کیا لکھ دیں CH3 COOH یعنی ایسٹک ایسڈ, تو اس سے بنے گی کیا یہ چیز این پروپائل ایسیٹیٹ پلس واٹر. اسے 500 سے 600 ڈگری پر ہیٹ کریں تو یہ پروپین پروڈکٹ بن گیا.
یعنی یہاں سے یہ بانڈ اس کا بریک ہو گیا، یہ ایچ ادھر او ایچ بن گیا، یہاں کیا آ گیا ایک ڈبل بانڈ بن گیا، پروپین پلس ایسٹک ایسڈ۔ میکنیزم یہ سائیکلک میکنیزم ہے، یعنی سی ایچ تھری یہ والا، یہ سی ایچ ٹو کے ایچ کو آپ نے علیحدہ کر دیا، سی ایچ ٹو او سی ڈبل بانڈ او اور ادھر سی ایچ تھری کر کے، یہ دیکھیں نا جیسے آپ کوئی 6 ممبر رنگ بنانے جا رہے ہیں تو سائیکلک فارم میں سے لکھ دیں، یہ جو ایروز ریپرزینٹ کر رہے ہیں یعنی یہ سی ایچ اس ایچ سے اپنا بانڈ ناتا توڑ کر یہاں ایک ڈبل بانڈ بن جائے گا سی ایچ اور سی ایچ ٹو کے درمیان، یہاں سے بھی یہ بانڈ بریک ہو کر سی اور او کے درمیان ڈبل بانڈ بن گیا، تو یہ دیکھیں کیا بن گیا سی ایچ تھری سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو پلس سی ایچ تھری سی ڈبل بانڈ ود او ایچ ایسٹک ایسڈ بن گیا۔ تو یہ ایک میتھڈ اس کا آ گیا۔ پیرولیسس آف زینتھیٹ ایسٹر شوگیو ریئیکشن، اس ہم نام دیں گے، یہ بالکل اسی طرح سے جیسے ابھی ہم نے نوٹ کیا ہے، تو اس میں وہی جو الکوہل ہے مثلا پروپائل الکوہل ہے، اسے سوڈیم ہائیڈروکسائڈ اور سی ایس ٹو کے ساتھ ہم ٹریٹ کر رہے ہیں، اس سے پہلے ہم سوڈیم زینتھیٹ بنا رہے ہیں، دیکھیں نا سی ایچ تھری سی ایچ ٹو او اور سی ڈبل بانڈ ود ایس ایس این اے، یہ سوڈیم زینتھیٹ پروڈکٹ بن گیا، اور اس کے ساتھ sodium xanthate is converted to xanthate ester by treating with methyl iodide۔ جب اسے آپ میتھائل آیوڈائڈ سے ٹریٹ کریں گے تو یہ سوڈیم آئی کے ساتھ مل کر سوڈیم آیوڈائڈ علیحدہ ہو گیا، یہ میتھائل یہاں گیا، it will give methyl xanthate will be the product۔ The xanthate ester is then heated to temperature of 180 to 200 to produce alkene۔ اسے جب آپ 200 ڈگری تک ہیٹ کریں گے تو الکین ول بی دی پروڈکٹ۔ یہ دیکھیں یہاں سے یہ بانڈ اس کا بریک ہو گیا اس جگہ سے، تو یہ ایچ یہاں سے شفٹ ہوگا، ڈبل بانڈ آ گیا سی ایچ تھری ایس سی ڈبل بانڈ ہو ایس ایچ، وہ ایچ کہاں گیا یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا۔ اس کا بھی وہی سائیکلک میکنیزم، یہ دیکھیں سی ایچ تھری سی ایچ ایک ایچ ادھر لگا دیں، سی ایچ ٹو او سی ایس سی ایچ تھری اور ڈبل بانڈ ود ایس، سیم یہ یہاں سے بریک ہوگا، یہ ادھر سے بریک ہوگا، یہاں ڈبل بانڈ بنے گا، یہاں پر بھی ایک ڈبل بانڈ بن جائے گا۔ تیسرا اس کے بعد ہے پیرولیسس آف ایمائن آکسائڈز، اٹ از کالڈ ایز کوپ ریئیکشن۔ یاد رکھیں یہ بہت تینوں ٹو مچ امپورٹنٹ ریئیکشنز ہیں، اسی طرح سے کوپ ریئیکشن شوگیو ریئیکشن اس طرح سے اس کا نوٹ آتا ہے۔ with a suitable sequence of reactions an alcohol may be converted to a tertiary amine، یعنی وہی جو الکوہل ہے وہ جو اس میں ہم لے رہے ہیں اس الکوہل کو ہم ایک سیریز آف ریئیکشن میں ٹرشری ایمائن میں کنورٹ کر دیں گے۔ ہاؤ ول یو کنورٹ الکوہل انٹو ایمائن، تو یہ ایف ایس سی میں اگر آپ نے نوٹ کیا تھا تو بہرحال اسے یہ جو ٹرشری ایمائن بنی ہے اسے 100 سے 120 ڈگری پر ہم ہیٹ کریں گے جس سے الکین ول بی دی پروڈکٹ۔ مثلاً این پروپائل الکوہل سی ایچ تھری سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو او ایچ may be changed to N dimethyl propane amine which an oxidation with H2O to give tertiary amine oxide۔ یہ دیکھیں نیکسٹ آپ اگر یہاں سی ایچ تھری سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو او ایچ یہ پروپائل الکوہل بن گئی، اسے سیریز آف ریئیکشن میں کنورٹ کر دیتے ہیں سی ایچ تھری سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو این سی ایچ تھری اور سی ایچ تھری، یعنی این یہ این ڈائی میتھائل، یہ پروپین H2O2 سے اسے ریئیکٹ کیا تو یہ آکسیجن یہاں جو ہے اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہو گئی، تو صاف ذرا یہاں پازیٹیو چار آکسیجن پر نیگیٹو آ گیا۔ ایمائن آکسائڈ یہ جو بنا ہے اسے 100 سے 120 ڈگری پر ہیٹ جب کریں گے تو یہ بانڈ اس کا یہ بریک ہو جائے گا، یہ ہائیڈروجن شفٹ ہو گیا، یہاں ڈبل بانڈ اور یہ جو ایچ ہے وہ اس جگہ پر او ایچ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا،
یہ ہمیں ایک ہائیڈروکسل ایمائن ٹائپ جو ہے پروڈکٹ حاصل ہوا. تو ساتھ اس کے میجر ہمارا پروڈکٹ کیا ہے, یہ الکین پروپین ول بی اوبٹینڈ ان دس وے. اس کا میکنیزم بالکل وہی سائیکلک جو آپ پہلے نوٹ کر رہے ہیں. دیکھیں CH3CH CH2N CH3CH3O, یہ ادھر بانڈ, اس کا ادھر سے بانڈ, اس کا ادھر سے آ گیا, یہ پروپین اور یہ پروڈکٹ بن گیا. If two beta hydrogens are available, وہی بات تو پہلے جو ہم ایک سیکوینس میں نوٹ کر رہے ہیں, when alcohol is secondary, then isomeric alkenes are obtained. However, no isomerization or rearrangement are involved as in catalytic dehydrogenation of the alcohol. یعنی ہم اسے کنٹرول بھی کر سکتے ہیں کیٹلسٹ کو ایڈ کر کے. CH3CH2CH, ادھر بھی یہ بیٹا, یہ بھی بیٹا, یہ اس کے ساتھ N, CH3CH3 اس کے ساتھ یہ O, یہ آکسائڈ بن گیا. H2O2 سے اسے آپ ٹریٹ کریں تو اس میں سے CH3 اور CH ڈبل بانڈ CH3, یعنی ڈبل بانڈ اس کا دیکھیں اس جگہ پر بھی بن سکتا ہے, اور یہی ڈبل بانڈ اس جگہ پر بھی بن سکتے ہیں, بیٹا یہ بھی ہے اور بیٹا یہ بھی ہے. سو اے مکسچر آف پروڈکٹ ول آلسو بی اوبٹینڈ. پانچواں آخری اس کے بعد ہے وٹگ ریئیکشن. یہ بھی اسی طرح امپورٹنٹ ہے. واٹ از وٹگ ریئیکشن؟ It involved the preparation of phosphonium halide known as Wittig reagent. Wittig reagent is also called as phosphonium halide, which when treated with a carbonyl compound, an aldehyde or a ketone, provides an excellent synthetic method for the preparation of alkenes. It is carried out in 3 steps. Formation of triphenyl phosphonium halide. کیسے ہے دیکھیں, ٹرائیفینائل فاسفین C6H5, یعنی آپ بینزین فاسفورک ساتھ ادھر بھی اور ادھر بھی کیا لگا دیں, 3 بینزین لگا دیں CH3I کے ساتھ, اسے ہم ٹریٹ کیا. اب یہ جو فاسفورس ہے نا امونیا کی طرح اس پر لون پیئر ہے, اس پر پازیٹیو اس پر نیگیٹو چارج ہے. اس پازیٹیو کو اس نے ایکسیپٹ کر لیا. It will give C6H5 thrice PCH3, P پر چارج آ گیا پلس, یہ ایک آئن بن گیا فاسفونیم آئن. فاسفونیم آئن جو ہے یعنی ٹرائی فینائل میتھائل فاسفونیم یا میتھائل ٹرائی فینائل فاسفونیم آئن. آیوڈائڈ پر کیونکہ نیگیٹو چارج ہے, پازیٹیو اور نیگیٹو آئن مل کر یہ ایک سالٹ بنا دیں گے, تو اسے ہم نام کیا دیں گے, میتھائل ٹرائی فینائل فاسفونیم آیوڈائڈ سالٹ, یہ بن گیا اس سے. اچھا, اس سالٹ کو نیکسٹ اسٹیپ میں کیا ہے, فارمیشن آف دا ہیلائڈ. دس سالٹ از ٹریٹڈ ود N-butyl lithium in dry ether to remove a molecule of hydrogen halide and to give triphenyl phosphorane the halide. تو یہ دیکھیں اس میں جب N-butyl lithium ایڈ کریں گے, ڈرائی ایتھر یعنی ایتھر میں مائسچر نمی پانی نہیں ہونا چاہیے, تو یہ H یہ I ریپلیس ہو گیا, یہاں پر P اور CH2 کے درمیان ڈبل بانڈ, تو یہ ٹرائی فینائل فاسفورین, یہ ہیلائڈ کامن نیم اس کا ہے, یا اسی کو وٹگ ریئیجنٹ بھی کہہ دیتے ہیں. اٹ از ریزوننس ہائبرڈ آف دی اسٹرکچرز, یعنی یہاں سے یہ ڈبل بانڈ ادھر آ گیا, صاف ذرا اس پر پازیٹیو چارج, اس پر کیا آ جائے گا نیگیٹو چارج, یہ ریزوننس اسٹیبلائز بھی ہو جائے گا. یہ ریزوننس اسٹرکچر دیکھیں, یہ آگے اس کے ریزوننس اسٹرکچر بن گئے. تیسرے سٹیپ میں کیا ہے کہ یہ جو ہیلائڈ ہے اس کا ریزوننس اسٹرکچر ہے وٹگ ریئیجنٹ, یہ کیٹون کے ساتھ, یہ سائکلک کیٹون ہے, C ڈبل بانڈ ہو, ادھر بھی C ہے ادھر بھی C ہے, اس کے ساتھ ریئیکٹ کر کے اس ہم کہتے ہیں 4 سینٹر ٹرانزیشن اسٹیٹ, 4 سینٹر ٹائپ ریئیکشن. یہ پوائنٹس ذہن میں رکھتے جائیں, 4 سینٹر ٹرانزیشن اسٹیٹ. یہ دیکھیں کس طرح سے بنا, C6H5 thrice P,
اس کے ساتھ یہ آگے CH2، اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ اس جگہ پر آ کر اس کی اٹیچمنٹ ہو رہی ہے، پھر یہ آکسیجن کی فاسفورس کے ساتھ. اب یہ دیکھیں یہ P جو ہے یہ ادھر O کے ساتھ مل گیا، ادھر CH2 کے ساتھ یہ آکسیجن سے اس نے بانڈ علیحدہ کر لیا، یہ بانڈ اس کے ساتھ بن گیا، یعنی یہ سائکلک اور یہ ڈبل بانڈ CH2 اور یہ ایک الکین بن گئی، اور ساتھ اس کے یہ پروڈکٹ اس سے علیحدہ ہو گیا. تو یہ ڈیفرنٹ اس کے میتھڈز ہیں جس کے ذریعے آپ الکینز کو پریپیئر کر سکتے ہیں. تو یہ آج کا آپ کا لیکچر اختتام پذیر ہوا. آئی تھنک یہ کچھ لینتھی ہے لیکن تھوڑا سا صاف ذرا اب آپ مشکل کی طرف آ رہے ہیں، آسانی سے مشکل کی طرف. تو یہ اسی صورت میں آپ انہیں یاد رکھ سکیں گے اگر آپ اسے بار بار نوٹ بھی کریں گے، لکھیں گے بھی صحیح. لکھنا ضروری ہے. جب ہم کلاس روم میں بات کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ٹیچر بورڈ پر لکھتا جاتا ہے، کچھ چیز آپ سنتے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں، کچھ اس کی فارمیشن کو، تو یہ ملٹی ڈائمینشنل وے سے آپ اس میں اسٹڈی ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں. تو یہ کوئی ہم اسے دی بیسٹ میتھڈ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن دنیا میں یہ بہرحال میتھڈ رائج ہے کہ آج کل انہی سلائیڈز کے ذریعے جو ٹیچنگ ہے اسے زیادہ مقبول جانا جا رہا ہے. ایکسیپٹ اسے کریں. اللہ حافظ. اللہ کی امان. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.